اذان کی ساری رات کانٹوں پر گزری، رہ رہ کر اسے دعا کا منموہنا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی شبیہ آتی تو وہ تڑپ جاتا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ سگریٹ کے کش پر کش لیتا، راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اندھیرا تو اسے اب اپنی زندگی میں محسوس ہو رہا تھا، دعا کے بنا۔ اس کی زندگی میں صرف اندھیرا ہی تو تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھلا اور کمرے میں بے انتہا دھواں اکٹھا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی سمارا کھانسنے لگی۔ آگے بڑھ کر پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں اندر داخل ہوئیں۔ سمارا نے پلٹ کر اس سنگ دل کو دیکھا جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی سگریٹ کے کش بھر رہا تھا۔ ارد گرد جلے کچھ بجھے سگریٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سمارا نے دکھ سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ ایزی، مت پکارو اس نام سے مجھے۔ دھواں ہوا میں معلق ہوا۔ وہ بالکل ہی ہوش و حواس میں نہ لگا۔ سمارا تڑپ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ سمارا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ پلیز ایزی، نہیں کرو یہ سب، چلو باہر آؤ۔ زندگی یہی نہیں رکتی، ہر کام میں اللہ کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ سمارا کے نرم خو انداز پر وہ ایک پل کو اپنی نظریں اس پر گاڑ گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک پل کو سمارا کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ایزی، اس کے لبوں سے ادا ہوا لفظ وہ شاید خود بھی نہیں سن پائی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا تھا۔ سمارا سہم کر پیچھے ہٹی تھی اور اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہ فوراً وہاں سے اٹھی۔ یہ پردے آگے کر دو، مجھے روشنی نہیں چاہیے، اب کی بار دھیرے سے کہا۔ سمارا نے پلٹ کر ایک زخمی نظر اس ستمگر پر ڈالی جب آنکھیں موندے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ سمارا نے لب بھینچے، پردے برابر کر دیے اور واپس باہر نکل گئی۔ دعا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کسی اور سے نکاح کیوں کیا؟ تم تو میری تھی، صرف میری۔ میری محبت کا مذاق ہی بنا کر رکھ دیا۔ کیا میری محبت اتنی ارزاں تھی کہ تم کسی کے بھی نکاح میں چلی گئی؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیوں میرا انتظار نہیں کیا؟ کیوں؟ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ اسی لمحے موبائل پر آتی کال سے وہ چونکا۔ دعا کالنگ۔ ایزی کا دل زور سے دھڑکا۔ سگریٹ فوراً ایشٹرے میں مسلا اور کال پک کی۔ دعا، کس قدر جذب کے عالم میں پکارا تھا اس نے۔ دعا کا تو دل ہی دھڑکنے لگا۔ کاش کہ یہ سب یوں نہ ہوا ہوتا۔ کاش۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے گال پر آن گرے۔ کیسے ہو؟ دھیرے سے پوچھتے وہ اس کے درد میں اضافہ کر گئی۔ کانٹوں کا سفر کر رہا ہوں، اکیلے، تنہا۔ پاؤں لہو لہان ہو چکے ہیں لیکن سفر ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ پلیز ایزی، ایسی باتیں مت کرو۔ جو ہوا اس میں نہ میرا قصور تھا اور نہ تمہارا۔ اس کی بات پر دعا نے تڑپ کر کہا، لیکن خسارہ تو سارا میرے حصے میں آیا نا۔ وہی کرب۔ دعا اس طرح بھی کیفیت میں لب کاٹنے لگی۔ رات کیسی گزری تمہاری؟ لفظوں میں درد رقم تھا۔ دل چھلی ہوا تھا اپنے سوال پر۔ ایزی، وہ روم میں ہی نہیں آیا؟ جس طرح میں مجبور ہوئی اس شادی کے لیے، وہ بھی مجبور تھا۔ میری طرح اس نے بھی اس شادی کو قبول نہیں کیا۔ دعا کی بات پر وہ ایک دم چونکا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ چیئر سے آگے ہو کر بیٹھا، لہجہ پرجوش ہوا۔ ہاں ایزی، تم بس تھوڑا سا انتظار کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب فون رکھتی ہوں، کوئی آ نہ جائے۔ تم اپنا خیال رکھنا ایزی۔ وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کیا کرتی تھی۔ ایزی کے کہتے ہی دعا نے کال کٹ کر دی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ سب صحیح ہے؟ اس کے ماتھے پر پسینہ جگمگانے لگا۔ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے میں کسی اور سے؟ یا اللہ، مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہیں میں غلط تو۔ وہ ضمیر کی عدالت میں جا کھڑی ہوئی۔ غلط تو ایزی کے ساتھ ہوا ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ شخص کیوں آیا میری زندگی میں؟ دعا کے سر میں اچانک سے درد شروع ہوا۔ وہ اسی لیے زیادہ نہیں سوچتی تھی، ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ اس کے دماغ کی ایک شریان کمزور تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ سوچتی تو ڈپریشن کا شکار ہوتی، بے ہوش ہو جاتی۔ اسی لیے ارسلان خان نے اسے اپنی قسم دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی بات کو سر پر سوار نہیں کرے گی۔ ابھی دماغ سے ساری سوچیں جھٹکتے وہ اٹھی تھی۔
محل کی ملازمہ کے ہاتھ بھیجے گئے شاپنگ بیگز میں سے تلاش کرتے قدر ہال ایک لائٹ کلر کا ہلکے کام کا سوٹ اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ماہر تیار سوٹڈ بوٹڈ روم میں داخل ہوا تو اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ صوفے اور چیئرز پر اس کے بھیجے گئے کپڑوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ باتھ روم سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لبوں نے پھر سے مسکان کو چھوا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اس نے خود پر اپنے فیورٹ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا اور پھر اپنی کبرڈ کی جانب بڑھا۔ لاکر کا لاک کھولے اس میں سے ایک فائل نکالتے اسے وہیں کھڑے کھڑے چیک کرنے لگا کہ وہ دشمن جہاں باتھ روم کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ اچانک سے ماہر کی نظریں اس پر اٹھیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ وہ پنک کلر کے لانگ فراک میں جو گھٹنوں سے نیچے آ رہی تھی، اس پر وائٹ رنگ کے موتیوں کا بہت ہی سمپل کام ہوا تھا۔ پنک ڈریس میں وہ اس وقت کھلتی گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ بالوں کو تولیے سے آزاد کروایا اور زور سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ بنا دوپٹے کے آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ اس کے جسم کا متناسب سراپا کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہا تھا۔ ماہر کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ لڑکی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جو اس کے لیے بھی تباہ کن تھا اور اس لڑکی کے لیے بھی۔ لاکر کا لاک لگاتے وہ کبرڈ کو بند کرتا پلٹا تھا۔ بالکل آنکھوں کے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر وہ آن کھڑی۔ ماہر کو یوں سامنے دیکھ وہ اپنی جگہ سٹل ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ ماہر کو اچانک اپنے سامنے دیکھتے دعا کا دل زوروں سے دھڑکا، جو بہت گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اپنے اوپر نظر پڑی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ فوراً پیچھے پلٹتے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پھیلا لیا۔ اس کی حرکت پر ماہر نے سر جھٹکا اور فائل کو لیے بیڈ سے منسلک دراز کی جانب بڑھا۔ دعا کو ایسے فیل کروا رہا تھا جیسے وہ اس روم میں اکیلی ہو۔ دعا نے الجھ کر اس شخص کو دیکھا جو کل ہی تو اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انگلیوں کو چٹخاتی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ماہر نے ایک سوالیہ نظر اس پر ڈالی۔ یقیناً کچھ غلط ہی بولنا ہوگا، وہ دل ہی دل میں اندازہ لگا چکا تھا۔ دیکھیں، یہ شادی مجبوری میں ہوئی ہے۔ نہ آپ اس شادی کو قبول کر پا رہے ہیں اور نہ میں۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے اس شادی کو قبول نہیں کیا؟ ماہر نے بہت ہی سنجیدہ انداز میں اس کی بات کاٹتے 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پاس جاتے کہا۔ دعا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ وہی مطلب جو آپ سمجھ کر بھی انجان ہیں، ماہر نے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مجھے طلاق چاہیے، دعا نے بہت ہمت کرتے بول دیا۔ ایک پل کو ماہر کے قدم رکے۔ اسے لگا جیسے کسی نے بہت ہی اونچائی پر لا کر اسے پستی کی جانب دھکا دیا ہو۔ وہ واپس پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد تاثر قائم ہوا۔ گرین آنکھوں میں لال انگارے سے بھر گئے۔ ایک پل کو تو دعا بھی اندر ہی اندر سہم سی گئی۔ کیا بکواس کی ہے؟ پھر سے بولو۔ وہ فائل بیڈ پر پٹختا اس کی طرف پیش قدمی کر گیا۔ وہ بے اختیار ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن کچھ بول نہ پائی۔ کیا سمجھا ہے تم نے ماہر سلطان کو؟ اس کا منہ دبوچے وہ غرایا۔ دعا نے اپنی براؤن آنکھوں سے اس کی سرد آنکھوں میں سہمتے ہوئے جھانکا۔ تمہارے لیے یہ شادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ میرے دادا جان کی رضا، ان کی خوشی ہے، اور ان کی خوشی مجھے سب سے بڑھ کر ہے۔ آج تو یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال دیے، آئندہ سوچ سمجھ کر بولنا۔ اس کا جبڑا ٹوٹنے کے کارگر پہ تھا۔ ماہر پیچھے ہٹا تو دعا کو اپنا منہ دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ آپ یوں میرے ساتھ زبردستی نہیں۔ وہ جو اس سے دور ہوا تھا کہ غصے میں کہیں اسے کچھ کر نہ دے، اس کے الفاظ سنتا غصے کی شدید لہر اپنے اندر اترتے محسوس کی، اور پھر سے اس کی جانب پلٹا۔ زبردستی کا مطلب جانتی ہو؟ دعا ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس نے تو سوئے ہوئے شیر کو ہی جگا دیا تھا۔ جب زور زبردستی کی نا تو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکو گی، نہ یہ زبان کچھ بولنے کے قابل رہے گی۔ وہ چلایا تھا۔ دیوار پر زور سے مکہ مارتے وہ دعا کو سخت ڈرا گیا کہ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو شرافت میں ہی رہنے دو۔ جس قدر ٹھنڈے اور سرد انداز میں ماہر نے اسے باور کروایا تھا، دعا کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں شور سنائی دیا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، پہلی بار کوئی شخص یوں اس قدر اس کے نزدیک آیا تھا۔ ماہل پیچھے ہٹتا اس کے چہرے پر ڈر اور خوف دیکھ ایک گال سے مسکرایا۔ اس کی مسکان جادوئی سی تھی، دعا تو اس کی ایک مسکان میں ہی کھو گئی۔ وہ شخص ساحر تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑکے جا رہا تھا۔ مسز دعا ماہل سلطان، آئندہ بات ہمیشہ اتنی کہنا جس کا جواب بھی سہ سکو۔ ماہل آگے بڑھ کر اپنی فائل اٹھاتا روم سے نکلتا چلا گیا۔ دعا نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ جلاد، سائیکو، بدتمیز، جاہل انسان، بالکل بھی طریقہ نہیں ہے لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اپنے دونوں بازوؤں پر درد محسوس کرتے اس کا شدید لمس یاد کر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، اس کا چہرہ بھی انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ میں دادا جان سے بات کروں گی، اسی کو لے کے نہیں جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ آج ہی دور ہو جائے گی، پھر دادا جان خود مجھے اس بھیڑیا صفت جیسے انسان سے الگ کر دیں گے۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے رہی تھی، لیکن ماہل کی باتیں اور اس کی شدت بھرا لمس محسوس کرتے پھر سے رو دی۔ چٹاخ! آج پہلی بار دادا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ شدت سے روتی بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھنے لگی، جو اس کی بات سنتے اسے سخت غصے میں دیکھ رہے تھے۔ تم کیسے اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچ سکتی ہو دعا؟ کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم صحیح اور غلط، نیکی اور گناہ سب بھول گئی؟ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا دادا جان، وہ ہچکی لیتے بولی۔ دوبارہ تم نے ماہل سے طلاق کی بات کی تو ایک اور بھی لگا سکتا ہوں۔ لہجہ اب بھی سخت تھا۔ دعا نے سر نیچے جھکائے شدت سے رونا شروع کر دیا۔ دعا، کل جب سب لوگوں کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکالا تھا اس اذان نے، اور اس پر میری عزت رکھی ماہل نے تم سے نکاح کیا اور آج وہ واپس آ گیا تو تم کہہ رہی ہو کہ طلاق؟ کیا شادی بیاہ کھیل ہے؟ میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا دعا، اور خبردار جو تم نے ماہل کو دھوکہ دیا تو، ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھو گی دعا۔ دادا جان! دعا تڑپ گئی تھی ان کی بات پر اور ان کے سینے سے جا لگی۔ پلیز دادا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر میری قسم کھاؤ کہ کبھی بھی ماہل سے الگ ہونے کا، اسے دھوکہ دینے کا سوچو گی بھی نہیں، اور اذان کو بھول جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ گئے تو دعا انہیں دیکھے چلی گئی۔ ارسلان خان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دعا، کتنے افسوس کی بات ہے نا، وہ شخص جس نے آج تک کبھی کسی جانور کو نہیں مارا، آج تم نے اس شخص کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ آمنہ پپو کی آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ روندا ہوا تھا۔ وہ غلط کر رہے ہیں، اسی بے قصور ہے پپو، آپ سمجھائیں نا انہیں پلیز۔ دعا کی روندھی آواز پر آمنہ پپو کا دل کٹا تھا۔ دعا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم اتنی کمزور ہو سکتی ہو کہ ایسے رونا دھونا ڈالو؟ اور اسی سے کون سا تمہیں دیوانوں سی محبت تھی، جنونی عشق تھا کہ وہ نہ ملا تو تم مر جاؤ گی؟ کیوں سوچ رہی ہو ایک نامحرم کو؟ آمنہ پپو کے الفاظ برچھی کی طرح دعا کے دل میں اترتے محسوس ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پپو؟ ایزی کے ساتھ کیا ہوا؟ بس کر دو دعا، ایزی اب وہ نامحرم ہے تمہارے لیے، تم کسی کے نکاح میں ہو، اب سب کچھ بھول کر آگے بڑھو۔ آمنہ کا لہجہ تیز تھا۔ دعا، دکھ مت دو اپنے دادا جان کو، اپنے دادا جان کے سکون کا باعث بنو، تمہاری وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ تم پر ہاتھ اٹھا کر وہ کہتے کہتے وہ پلٹی۔ سامنے ہی ماہل سلطان کو اپنے باروک پرسنالٹی کے ساتھ دیکھ وہیں چپ ہو گئی۔ ان کے دیکھنے کی سیدھ میں دعا نے مڑ کر دیکھا تو دل ہی دھڑک اٹھا۔ یا اللہ، یہ کب آئے سائیکو؟ دل ہی دل میں وہ ڈرتے ہوئے بڑبڑائے۔ ارے ماہل بیٹا، آئیں، آپ کب آئے؟ پپو نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، ماہل نے مہذب انداز سے کہا تو آمنہ پپو مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں خاندادا؟ آپ پاس آتے پوچھا۔ دعا کے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑا وہ خوشبو میں نہایا، دعا کے حواس معطل کر رہا تھا۔ کافی بہتر ہے، اپنے کمرے میں ہے، ملنا چاہیں تو؟ جی ضرور۔ صبح بھی جلدی میں تھا، ملاقات نہ ہو سکی۔ ماہل ابھی بھی انتہائی سنجیدہ تھا۔ دعا اندازہ نہ لگا سکی کہ اس نے ان کی کوئی بات سنی ہے یا نہیں۔ میں خاندادا سے مل کر آتا ہوں، ماہل اجازت دھیرے سے کہتا ملازم کے ساتھ اوپر بڑھ گیا۔ دعا، اس انسان کو کبھی کھونا مت، ہمیشہ وہی فیصلہ کرنا جس میں دل کا ساتھ ہو۔ آمنہ پپو نے اسے 2 لفظوں میں ساری بات سمجھا دی۔ وہ چپ ہی ہو گئی۔ پورا شادی ہال چکا چوند روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا۔
گھونگھٹ اڑائے لڑکیاں دعا کو برائڈل روم میں لے گئیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھی بھی نہ تھی کہ اسے باہر آنے کا بلاوا آ گیا۔ ملازمہ اسے تھامے دروازے تک لائی جہاں ماہل کھڑا فون میں مصروف تھا۔ دونوں کی ہال میں انٹری ایک ساتھ ہونی تھی۔ ملازمہ دعا کو ماہل کے پاس کھڑا کرتی جا چکی تھی۔ دعا نے ایک نظر اس ظاہر کو دیکھا جس کی پرسنالٹی اتنی شاندار تھی کہ اس کے آگے اذان بھی ہیچ سا لگا، جبکہ وہ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ چھا جانے والی باروب شخصیت کا حامل مرد تھا۔ لیکن ماہل سلطان کی بات الگ تھی۔ اس میں کچھ ایسی کشش تھی جو مقابل کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ بے اختیار وہ مناہل کو دیکھ کے اس کے اور اذان کا موازنہ کرنے لگی۔ ماہل فون بند کرتے پلٹا تو پلک جھپکانا بھول گیا۔ وہ کل سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ اتنی مکمل خوبصورتی اپنی زندگی میں ماہل سلطان نے شاید ہی پہلی بار دیکھی تھی، اور مکمل استحقاق بھری نظروں سے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دعا بری طرح پزل نظریں جھکا گئی تھی۔ اس شخص کی بولتی آنکھوں کو وہ زندگی بھر فیس نہیں کر سکتے تھے۔ ماہل نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط ہاتھوں میں دعا کا ہاتھ تھاما۔ گرفت مضبوط تھی کہ دعا کی پلکیں بے اختیار اٹھی، اور یہ لمحہ کیمرہ مین نے تو فوراً ہی کیمرے میں قید کیا، اور اب پورے ہال کی لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ صرف ایک سپاٹ لائٹ آن تھی جو دلہا اور دلہن پر فوکس تھی۔ فائر ورکس اور ڈی جے کے میوزک نے ایک الگ ہی سما باندھ دیا تھا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ گانے کے بول پر دعا کے اندر جل تھل ہوئی۔ ماہل نے ایک قدم آگے بڑھایا تو دعا بھی اس کے ہم قدم ہوئی، لیکن بھاری بھرکم میکسی میں چلنا محال تھا۔ وہ نازک سا وجود اتنا بوجھ اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی کہ ماہل نے اس کے گرد مضبوط حصار باندھا تھا۔ تیری محبت سے سانسیں ملی ہیں، ذرا رہنا دل کے قریب ہو کر۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک سپاٹ لائٹ ماہل اور دعا پر موجود تھے۔ کیمرہ مین مسلسل تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ ماہل نے ایک پل کے لیے گردن موڑ کر اپنی سائٹ پر اس پری پیکر چہرے کو دیکھا جو مسلسل پلکیں جھپکے ماہل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک ایک قدم سہج کر رکھتے وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ سب ان کو دیکھ کر سورج چاند کی جوڑی کی مثال دے رہے تھے۔ ڈی جے کے میوزک پر ایک شور اٹھا تھا۔ تمہیں جانا چاہیے تھا آج، تاکہ اس لڑکی کے سسرال کو بھی پتہ چلتا کہ کس طرح تمہاری ہونے والی بیوی کو لے اڑے، اور وہ خانزادی تمہیں چاہتی ہے، تمہیں پیار کرتی ہے۔ آج ہی تو موقع تھا، فائدہ اٹھاتے۔ ارشد ماموں اذان خان کے پاس بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے، جو گہری سوچوں میں گم تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس کی پراسرار مسکراہٹ ارشد ماموں کو اتنا سمجھا گئی کہ وہ کچھ بہت بڑا پلان کر رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف سمارا یوں اذان کو کڑتا اور دعا کے پیچھے پاگل ہوتا دیکھ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایزی، میں تمہیں یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے یہ جانتے ہو تم دعا سے محبت کرتے ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن اب جب کہ وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے تو اب میں تمہیں کسی بھی طرح اس کی طرف پلٹنے نہیں دوں گی۔ سمارا تمہیں اپنا بنا کر رہے گی۔ سمارا مسکرائی اور اب اس بات کو عملی جامہ پہنانے ہی والی تھی۔ کیسی تھی وہ؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ آپ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور پھر آپ آج ریسیپشن پر بھی نہیں گئے، آمنہ پھپھو نے دکھ سے کہا۔ کبھی کبھی اولاد کی بہتری کے لیے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اگر آج دعا کو اس کی غلطی کا احساس نہ دلایا تو آنے والے وقت میں ضرور کوئی غلط قدم۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان؟ دعا کی پرورش آپ نے کی ہے، اپنی تربیت پر پورا بھروسہ رکھیں۔ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ آمنہ نے ان کی بات کاٹتے اپنی بات کو اوپر رکھا۔ ایک پل کو ارسلان خان چپ سے ہو گئے۔ ہم سے زیادہ وہ سلطان کے گھر کی عزت ہے، وہ سلطان جو عزتوں کا محافظ بھی ہے اور عزت پر آنچ آنے پر جان بھی لے لیتے ہیں۔ ارسلان خان کے الفاظ پر آمنہ نے ان کا ہاتھ دبایا۔ بھروسہ رکھیں اللہ پر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، انہوں نے دل سے کہا۔ انشاءاللہ، آمنہ پھپھو بھی مسکرا دی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو دعا دلہن کا لباس چینج کیے سادہ سے سوٹ میں صوفے پر بیٹھی، ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ماہل اندر داخل ہوا۔ اس کے باوجود بھی دعا اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔
شاید اس نے ماہل کے کمرے میں آنے کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ ماہل کو اس کے اس عمل سے دکھ تو ہوا، لیکن اس نے بھی اسے نظر انداز کرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لے کر وہ فریش ہوتا بستر کی جانب بڑھا کہ شنفا اس کے پاس آن پہنچی۔ آئی ایم سوری، اس نے اچانک سے کہا تو ماہل چونکا۔ کس بات کے لیے؟ وہ بھی سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ آج جو میں نے بولا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا۔ دعا کا سر جھکا تھا۔ ماہل اس کا جھکا سر دیکھتے خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ وہ فی الحال کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ دعا بھی پلٹی تھی، لیکن پھر اس کی جانب رخ کیا۔ میں یہاں بستر پر سو جاؤں؟ بہت ہی معصومیت بھرا سوال تھا۔ وہ بستر پر بیٹھتے بیٹھتے رکا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اپنی عادت کے برخلاف اس وقت وہ سلجھو انداز میں بولا۔ دعا کا بدلہ بدلہ انداز ماہل کو ایک دم ٹھٹکا گیا۔ تمہارے دادا جان نے آج تم پر ہاتھ اٹھایا؟ صوفے پہ تکیہ رکھتے ماہل نے استفسار کیا۔ دعا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ تکیے کو صوفے پر سیٹ کرتا وہ اب لیٹنے کی پوزیشن میں تھا۔ وہ میرے دادا جان ہیں، ان کا حق ہے مجھ پر۔ دعا کی بات پر ماہل نے ایک آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ حق؟ حق کا مطلب جانتی ہو؟ ایک ایسا سوال جس نے دعا کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھ رہی تھی، لیکن ابھی وہ خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے نظریں چرا گئی۔ لائٹ آف کر دوں؟ دعا نے بات پلٹی۔ کر دو۔ ماہل نے آنکھوں پر بازو رکھتے خاموشی اختیار کر لی۔ لائٹ آف کرتے وہ سائیڈ لیمپ آن کر گئی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کتنے ہی خاموش آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہوتے چلے گئے۔ آج وہ اپنا نمبر بند کر چکی تھی۔ جانتی تھی اذان نے کافی دفعہ کوشش کی ہوگی اور اب وہ ناراض بھی ہوگا۔ اسے ہونا بھی چاہیے، وہ حق پر تھا۔ تو میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ وہ اپنے رب سے پیار بھرے شکوے کر رہی تھی، جبکہ اپنے سامنے موجود اللہ کی عطا کردہ انعام کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اذان نے اس سے بہت بار ملنے کی کوشش کی، رابطے کی کوشش کی، لیکن دعا نے اس سے بہت خاموشی سے تمام تعلق توڑ لیے تھے، جس وجہ سے اذان کا دماغ ان دنوں سخت گھوما ہوا تھا۔ وہ سگریٹ نوشی کرتا خود کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ خود تو سلطان ہاؤس نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک آخری بار دعا کو ملنے کے لیے بلا سکتا تھا، اور اس کے لیے اس نے سمارا کا فون یوز کیا۔ اس کا نمبر وہ بلاک کر چکی تھی۔ سمارا کی کال دیکھتے وہ کچھ سوچتے پک کر گئی۔ ہیلو سمارا، کیسی ہو؟ میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا؟ اذان کی آواز سنتے وہ یکدم چونکی۔ دل بری طرح گھبرایا۔ تم؟ ایزی؟ ہاں میں۔ کیا ہوا؟ بدل لیا نا راستہ؟ ہو گئی نا بے وفا؟ وہ تیش کے عالم میں بولا۔ ایزی پلیز اب بات کو ختم کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ہمارا ساتھ شاید اللہ کو منظور نہیں تھا۔ دعا کا لہجہ نم ہوا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں آگے بڑھ جاؤں تو کل شام آ کر مجھ سے ملو۔ اس کے بعد تمہارے راستے الگ اور میرے الگ، اور اگر تم نہ آئی تو اسی کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ اپنی کہتے کال کٹ کر گیا اور موبائل سمارا کو تھما دیا۔ اگر وہ نہ آئی تو؟ اذان کی ایک نظر اس کے آنسوں سے تر بھرے چہرے پر جا ٹھہری۔ آئے گی، اب آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنی کہتا چلا گیا، جبکہ سمارا کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ اسے کچھ کرنا تھا تاکہ اذان اس کا ہو جائے۔ گیلے بالوں کو سنوارتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ آج اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ کل خان مینشن جا کر دادا کو منائے گی، ان سے کہے گی جو وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ دل سے وہ اپنے دادا کو لے کر بہت بے چین تھی، لیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ ماہل صبح سے اسے دکھائی نہیں دیا۔ وہ کہاں سے؟ دعا نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ بالوں کو جھٹکتے سے پیچھے کرتے وہ مڑی تو ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ اس کے بالکل پیچھے ماہل کھڑا تھا، جو بالوں سے پانی کے قطروں کو منہ پر پڑتا محسوس کرتے آنکھیں بند کر گیا۔ دعا کو سبکی سی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ۔ ایک دم سے ہی وہ ٹھٹکی، جبکہ اس کا نوخیز رنگ روپ دیکھتا ایک بار وہ پھر سے اس کی طرف مائل ہوا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مزید قریب ہوا تو وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم دور ہٹی، جو ماہل کو سخت ناگوار گزرا۔ لب بھینچے وہ واپس اپنے قدم پیچھے موڑ گیا۔ ماہل رکے، دعا نے اسے پکارا تو وہ تھم گیا۔ مجھے دادا کے پاس جانا ہے کل۔ وہ منمنائی۔ کیوں؟ برجستہ سوال آیا۔ ملنا ہے ان سے، اور بتا رہی ہوں آپ کو، پوچھ نہیں رہی آپ سے۔ دعا نے تنک کر کہتے رخ موڑ لیا۔
تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ماہل صوفے پر تکیہ درست کرتا لیٹنے لگا۔ دعا نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا اور منہ پھیر لیا۔ اذان اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے سب تعلق توڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ ماہل کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ تم نے کہا دادا جان سے؟ وہ غصے سے میگزین کے ورق گردانی کرتی دعا کی جانب بڑھا۔ کیا؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ جو تم کھیل کھیل رہی ہو نا، میں کیا کھیل کھیل رہی ہوں؟ ماہل سلطان، وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ ماہل اس کا کانفیڈنس دیکھتا ایک لمحے کو چپ ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنا دل اس کی طرف ہمکتا محسوس کرتا خود ہی کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ دعا کے چہرے پر ایک مسکان نے احاطہ کیا۔ یہ شخص جتنا پوری دنیا کے لیے سخت تھا، ایسا اس نے سن رکھا تھا۔ اس کی سختی اب تک دعا نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے سامنے سخت ہونے لگتا لیکن اگلے ہی پل وہ واپس خود ہی نرم ہو جاتا۔ شروع میں ماہل نے اسے تھوڑا سا ٹیلر تو دکھایا تھا لیکن اب وہ اس سے کتراتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب آئے۔ وہ اپنے اندر پنپتے جذبوں سے پریشان تھا جو فی الحال اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ دبئی کے کنسرٹ کی وجہ سے اسے یہاں سے جانے کا موقع مل گیا، لیکن ایسے میں سلطان صاحب کا اصرار کہ دعا کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ دعا ابھی تک اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ اسے وارن کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، شاور لے کر باہر نکلا اور بال سکاتا فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ یار ایک دن کی بات ہے، کل وہاں ہوں گا، میں خود اس کے ناز نخرے اٹھا لوں گا، تم اپنی زبان کنٹرول کر لو۔ ماہل کی بات پر دعا کے کان کھڑے ہوئے۔ پاکستان؟ تمہیں پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اسے میں پاکستان لا سکتا ہوں؟ ایک ہاتھ سے پرفیوم اٹھاتا خود پر چھڑکاؤ کرنے لگا۔ کہا تو ہے آ رہا ہوں کل، اور سب سے پہلے آ کے تمہارا ہی بندوبست کرتا ہوں۔ ماہل کی آخری بات پر ریمبو نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ ماہل موبائل ایک طرف رکھتے خود لاکر کی جانب بڑھا۔ وہاں سے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس نکالے۔ وہ ان میں گم سا ہو گیا، کمرے میں دعا کی موجودگی کو قطعی نظر انداز کر دیا، جو ایک بیوی ہونے کے ناطے دعا کو بالکل بھی نہ بھائی۔ ضرور کوئی نہ کوئی لڑکی ہے جس سے یہ پیار کرتے ہیں اور اسے دبئی میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دبئی جا رہے ہیں، یقیناً وہی بلا رہی ہوگی۔ اس کی پکار سنتے وہاں سے جا رہے ہوں گے۔ دعا کے اندر جیلسی عورت والی جاگ چکی تھی۔ وہ دل سے مان نہیں رہی تھی۔ ماہل کی طرح وہ بھی اپنے جذبوں سے نظریں چرا رہی تھی، لیکن اسے ماہل کا دبئی جانا کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ماہل فائل ہاتھ میں تھامے بنا ارد گرد دیکھے آگے بڑھا کہ اسی لمحے دعا بھی اپنی جگہ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ دونوں کا بری طرح تصادم ہوا اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ماہل کے ہاتھ میں پکڑی فائل زمیں بوس ہوئے۔ سارے پیپرز فائل سے نکل کر بکھر گئے۔ اندھی ہو کیا؟ ماہل نے لب بھینچے کہا اور جھک کر پیپرز اکٹھے کرنے لگا۔ میں اندھی ہوں تو آپ دیکھ کر چل لیتے، دو بدو جواب دیتی وہ ماہل سلطان کو سلگا کر رکھ گئی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو ورنہ۔ غصے سے اس کے ہاتھ سے پیپرز کھینچے جو وہ الہائی کر رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ کہتے اچانک دعا کی نظر ایک تصویر پر جا ٹھہری۔ وہ بات وہیں چھوڑ وہ تصویر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ کسی لڑکی کی تصویر تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ماہل نے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر جھپٹی اور فائل میں واپس رکھی۔ یہ کون ہے؟ دعا کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو، ماہل نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا تو دعا کے اندر آگ سی دہک اٹھی۔ اچھا، میں اپنے کام سے کام رکھوں؟ آپ مجھے لیکچر دیتے ہیں جبکہ خود ایک لڑکی کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں؟ دعا تو بہت بری طرح بھڑکی تھی۔ ہاں، ماہل کا اتنا ہی سکون بھرا جواب سنتے وہ مزید تپی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ بپری شیرنی کی طرح سیدھا ماہل کے گریبان تک پہنچی۔ ماہل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ماہل کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا یہ لڑکی مجھے چاہنے لگی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے ماہل کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہل نے بے اختیار ہوتے دعا کو کمر سے تھاما جو کہ اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی، اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ جب بیوی اپنے قریب نہیں آنے دے گی تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ لہجہ معنی خیز تھا۔ اچانک سے دعا کو اپنے اور اس کے بیچ کی قریبی محسوس ہوئی تو دھڑکتے دل سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن ماہل کی سخت گرفت پر وہ کس مسا کر رہ گئی۔ چھوڑے مجھے۔ اب کی بار اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے پیچھے ہٹانے کی
ناکام کوشش کرنے لگی۔ ماہل کی نظر اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ اس کے گلابی ہونٹ ماہل کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے اور وہ دل کی مانتا اس کے نرم و ملائم لبوں پر جھکا تھا۔ دعا کی تو آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ماہل اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتا ہے۔ دعا نے اسے دھکا دینا چاہا لیکن گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھتا وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ یہ سرور ہی کچھ الگ تھا، ایک نشہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ دعا کے بار بار چھٹپٹانے کی پرواہ کیے بنا وہ اپنی پیاس بجھاتا ہی پیچھے ہٹا۔ اس کی گیلے لبوں اور اکھڑتی سانسوں کو دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ کہا تھا جتنا سہ سکو اتنا ہی منہ کھولنا، لیکن تمہیں پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی نا۔ ماہر نے اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کی گرفت مزید سخت کی تو اسے پیچھے دھکیلتی خفگی سے دیکھنے لگی۔ انتہائی کوئی آپ دعا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا خطاب دے اسے۔ آپ کا شوہر ہوں۔ ماہر نے اس کی بات اچ کی۔ چھوڑے مجھے۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر رہا تھا جو ماہر کو مزید اس کے قریب کر رہا تھا۔ ان فسوں خیز لمحوں کا تسلسل ماہر کے موبائل پر آتی کال نے توڑا تو وہ کال اٹینڈ کرنے کے غرض سے باہر نکل گیا۔ دعا نے گہرا سانس خارج کیا، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ماہر کے قریب آنے پر دھڑکنیں کیوں شور مچانے لگی؟ ایسا کبھی ایزی کے لیے تو محسوس نہیں ہوا۔ تو اب وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی، لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ آج وہ اپنے دادا سے ملنے کے بعد، انہیں منانے کے بعد اب اذان سے ملنے آئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دعا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اذان دکھ سے بولا، ایزی، ہمارے بیچ منگنی کا رشتہ تھا جو میری شادی کے بعد ٹوٹ گیا۔ اب جن حالات میں بھی میری شادی ہوئی پر یہ حقیقت ہے، ماہر ہی میرا شوہر ہے اور تمہیں قدم واپس موڑنے ہوں گے اور اللہ کی رضا سمجھ کر اپنی نئی دنیا بسا لو۔ دعا کی بات پر وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تمہارے بنا اسی کچھ نہیں دعا۔ وہ اس وقت ایک پارک کے تنگ گوشے میں بیٹھے تھے جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی کے اگلے ہی پل اذان کی باہوں میں جھول گئی۔ اذان نے اس کی گردن کے ایک طرف ہاتھ رکھے مخصوص رگ کو دبایا تو وہ بے ہوش ہوتی گر گئی۔ اذان اسے باہوں میں بھرے اپنے دوست کے اپارٹمنٹ لایا۔ خان دادا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے سب چھین لیں گے اور میں آپ کی پوتی کو زندہ سلامت چھوڑ دوں گا؟ اب آپ تڑپیں گے۔ وہ موبائل پر کال ملا رہا تھا کہ دعا کو ہوش آ گیا۔ اگر اپنی پوتی کی سلامتی چاہتے ہو تو ساری جائیداد میرے نام کرنی ہوگی، اور اگر ذرا سی بھی چالاکی دکھائی تو آپ کی پوتی۔ اذان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اپنے پیچھے بے یقین نظروں سے دیکھتی دعا پہ نظر جا ٹھہری۔ موبائل سے کال کٹ کر دی۔ تم ایسی اتنا بڑا دھوکہ، تم کیسے؟ دعا کو یقین نہ آیا۔ تم نے بھی تو ساتھ چھوڑ دیا، اب میں آگے نہ بڑھوں؟ تم تو اب میری نہیں رہی تو کیا جائیداد بھی میں چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں دعا خانزادی، جائیداد میرے نام ہوتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ڈونٹ وری۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ دروازہ ایک دم سے کھلا اور ماہر دن دناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اذان اور دعا دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ اذان پر گند آنے وہ دعا کے آگے چٹان بنے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کی؟ ماہر چلایا، جبکہ دعا بس حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے بچانے پہنچ گیا تھا۔ یہ تو آج کی پہلی فلائٹ سے دبئی جا رہا تھا تو واپس کیسے آ گیا؟ اذان کا دماغ تیز تیز کام کرنے لگا۔ دعا کو کڈنیپ کر کے لانے والا ہے، یہ بات اس کے علاوہ صرف ایک ہستی اور جانتی تھی۔ تم سے پہلے یہ میری تھی، ایک دھوکے سے یہ تیری بیوی بنی، جبکہ یہ پیار بھی مجھ سے کرتی ہے اور اپنی مرضی سے یہ خود چل کر میرے پاس آتی ہے۔ اس کی بات پر ماہر کے ہاتھ ایک پل کو کانپے، لیکن سر نفی میں ہلاتے ماہر کی پسٹل سے گولی نکلی اور دروازے میں پیوست ہوئی۔ دعا کی چیخ نکل گئی۔ اذان بھی حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کس قدر جنونی ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میری دعا ہے، یہ بیوی ہے میری وفادار۔ خبردار ایک غلط لفظ بھی اور منہ سے نکالا، جان لے لوں گا تمہاری۔ ماہر، غصے میں وہ دوبارہ گولی نہ چلا دے۔ دعا نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو پکڑا۔
دعا کی روئی آنکھوں کو دیکھتا وہ لب بھینچے اس کی کلائی سختی سے تھامے وہاں سے نکلا۔ اذان انہیں نہ روک سکا، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اذان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تم نے غداری کی سمارا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے خیالوں میں سمارا سے مخاطب ہوا۔ ماہل پلیز میری بات سنیں۔ وہ اسے حویلی لاتا سیدھا اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھا تھا۔ کمرے میں لاتے بیڈ پر پٹخا۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھی کہ ماہل نے اس کو بالوں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ وہ ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ کہا تھا نا، مجبور مت کرنا کہ میں تم سے اپنا حق وصول کروں۔ آج تم نے وہ وقت لایا ہے دعا ماہل سلطان کہ تمہارے پیروں میں زنجیر ڈالنا ضروری ہو گیا ہے۔ کہتے ہی اس نے اسے بستر پر دھکا دیا۔ ماہل پلیز، بس ایک بات۔ وہ گھبرا رہی تھی پر اپنی بات کرنا چاہتی تھی۔ کیوں گئی اس سے ملنے؟ تمہیں لگا یہ تو دبئی چلا گیا، آپ جو مرضی کرو، کوئی ہے ہی نہیں جو نظر رکھے، تو اپنی منمانی کرنے لگی۔ اپنے ایکس منگیتر سے ملنے کیوں گئی تم دعا؟ بتاؤ مجھے دعا ماہل سلطان۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ دعا کا پورا جسم ڈر کے مارے پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ بری طرح کانپتے اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ماہل نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے گلے سے نکالا تو وہ پھر سے اسے دیکھتی رو دی۔ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اب کی بار ماہل نے اس کے لبوں پر زور سے کاٹا کہ وہ تڑپ گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ فوراً معافی مانگتی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ دل نہیں کر رہا معاف کرنے کا، ماہل نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی فراک زپ کو نیچے کی جانب کھسکایا۔ آپ پیار سے بھی تو اپنا حق لے سکتے ہیں، ماہل نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ میں آپ کو انکار نہیں کروں گی، لیکن پلیز غصے سے نہ کریں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں وہاں گئی تھی، لیکن غلط ارادے سے نہیں گئی تھی۔ اسے سب ختم کرنے کا بولنے گئی تھی۔ آپ جو مرضی قسم لے لیں۔ وہ اس کی نازکیوں پر جھکتا اس کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں کو چپ چاپ سن رہا تھا۔ فراک کو ایک ہاتھ سے سرکاتے اس کے وجود سے الگ کر گیا۔ دعا نے آنکھیں نیچے سسکی لی، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے جھٹکے سے اوپر کر دے، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بٹھایا۔ آنسو پہنچو دعا، گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم پر، لیکن تم وہاں گئی اس بات کا غصہ تھا۔ اب کی بار نرم لہجے میں کہتا وہ پیچھے ہٹنے والا تھا کہ دعا اس کے سینے میں جا سمائی اور شدت سے رو دی۔ اس کا یوں اس کی جانب بڑھنا ماہل کو حیران کر گیا۔ وہ تو بس ذرا سا غصہ دکھا رہا تھا، پر دعا اس کے جذبات کو پھر سے بے لگام کرنے لگی تھی۔ دعا پیچھے ہٹو، اپنے کپڑے پہنو۔ وہ اس کے حسین سراپے سے نگاہیں ہٹاتا وہ مشکل خود پر ضبط کیے اسے پیچھے ہٹا رہا تھا جو اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ ماہل کے پیچھے کرنے پر وہ سر اٹھا اسے دیکھتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ ماہل تو ساکت ہی ہو گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ نکاح کے بعد آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا، میں سوچ ہی نہیں پائی، ضمیر مانا ہی نہیں۔ وہ سر جھکائے کہتی ماہل کے دل کو سکون سے بھر گئی۔ ماہل نے لائٹس آف کرتے آج اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گرا دیے۔ سمارا اچانک سے ایزی کو سامنے دیکھتی بری طرح سٹ پٹائی۔ بہت اچھا کھیل کھیلا ہے تم نے، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ایزی نے اسے گلے سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا، جبکہ گلے پر بالکل بھی دباؤ نہیں ڈالا۔ سمارا کا چہرہ انتہائی لال ہو گیا۔ وہ بہت بری طرح اذان سے خوف کھاتی گھبرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اذان کی زندگی سے دعا چلی گئی تو اسے پانا آسان ہو گیا؟ وہ اپنا سارا غصہ اس پر اتارنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہے تھے، لیکن ایک آہ بھی نہیں بھری تھی۔ اذان نے خود ہی اسے چھوڑ دیا اور رخ پلٹا۔ وہ اپنے گلے کو تھامے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لے گئی۔ تم چاہے جو مرضی کر لو، اذان کو کبھی نہیں پا سکو گی۔ اذان نے کرب سے کہا، اگر ایسی بات تھی تو بابا کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اب کی بار اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی، اپنے اور اس کے خفیہ نکاح کے متعلق سوال کر گئی۔ جان لینے کی کوشش کی تھی، سمارا بھول گئی۔ مامو جان کے احسان ہے مجھ پر، انہی احسانوں کو اتارا ہے تم سے نکاح کر کے، سمجھی تم؟ وہ بھی غصے سے بولا، تو ٹھیک ہے، اب میں کہہ رہی ہوں مجھے طلاق دے دو۔ تم رہو دعا کی یادوں کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے آنسو بہاتی کہتی دروازے کی جانب بڑھی کہ اذان نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ تمہاری خواہش تو میں ضرور ہی پوری کروں گا، لیکن
تمہیں سزا دینے کے بعد۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا اپنا غصہ اب ان پر اتارنے لگا۔ سمارا چھٹپٹائی، لیکن اذان اتنا ہی بہکتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کا قطرہ قطرہ پیتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ بہت شوق ہو رہا نہ تھا تمہیں قربت کا، تو پورا کر دیتا ہوں۔ اسے بستر پر دھکا دیتے غصے سے بولا، ایزی دور ہٹو، تم اس طرح مجھے اپنی قربت کی مار نہیں دے سکتے۔ وہ پینک ہوئی تھی۔ ابھی تم دیکھنا کیا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اذان کو سہنا اتنا آسان نہیں، وہ اب تمہارے لیے تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لائٹ آف کر گیا۔ زیرو کے بلب کی روشنی میں وہ بس ایک دوسرے کو محسوس کر پا رہے تھے۔ اس پر سایہ فگن ہوتا اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ ایزی پلیز، آئی ایم سوری۔ وہ اپنی غلطی مان گئی۔ کیوں بتایا تم نے اسے؟ اذان کو دکھ ہوا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اب تم دعا کے پیچھے جاؤ۔ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا تھا، پھر تم کیسے؟ نصیب، صحیح کہا، ووٹ بیٹھا۔ ان نصیبوں کا ہی تو کھیل ہے سارا ایزی۔ کیا تم دعا کو بھول نہیں سکتے؟ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگی تو وہ خاموشی سے پرے ہٹ گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ سمارا نے آگے بڑھ کر غصے سے اس سے سگریٹ لے لی۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے تو تم مجھ پر اتار سکتے ہو، لیکن اب سگریٹ نہیں پیو گے، وہ حق جتاتے بولی۔ بیوی مت بنو میری، وہ اسے گھور کر بولا۔ بیوی ہی ہوں تمہاری، اگر تم سمجھو تو۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں ڈالے بولی۔ اذان کچھ پل یوں ہی اس دیوانی کو دیکھے گیا، پھر اس کے ہاتھ اپنے گلے سے ہٹانے چاہے کہ سمارا نے مزید مضبوط کر لیے۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی ایزی۔ وہ پاؤں کے بل اوپر ہوتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ ایک سکون سا محسوس ہوا تھا ایزی کو۔ محرم کی قربت پر وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ سمارا رکی نہیں تھی، اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتی، اس کے دل سے دعا کے ہر نقش کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ جو مشکل تو تھا، ناممکن نہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہونا تھا۔ ایزی نے آنکھیں میچے اس کے ہر لمس پر اپنے دل کو آج پہلی بار دھڑکتا محسوس کیا تھا، اور اس احساس کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا، پر اللہ نے اس کا دل بدل دیا تھا۔ وہ اپنی محرم کی قربت مانگ رہا تھا، اور اس ایک پل دعا کہیں نہیں تھی۔ ماہل ایک ایسا مضبوط کردار جس نے اپنی بیوی کے کردار پر شک نہیں کیا اور اس کو پا لیا۔ دعا ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ دلہا ہی بدل گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے نصیب سے جنگ کرنے کے بجائے اپنے نصیب کا لکھا قبول کیا۔ اذان نے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکا اور اللہ کے سامنے جھک گیا۔ اللہ نے اسے بھی سمارا کی صورت میں سچی محبت عطا کی، اور سمارا اسے صبر کا پھل مل گیا۔ اب پھل میٹھا تھا یا کھٹا، یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔